دنیا میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں کے برابر اثر رکھتے ہیں۔ کچھ واقعات، کچھ فتنوں کے دور ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان صرف ظاہری زندگی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی بھی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ محض ایک جدید زمانہ نہیں بلکہ تاریخ کا سب سے خطرناک دور ہے۔ ایک ایسا دور جس میں نہ صرف انسانوں کا جسم بلکہ روح بھی خطرے میں ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کی جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے دی تھی، اور آج وہ تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آنکھیں کھلی ہوں تو ہر گلی، ہر سکرین، ہر دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے۔ آج کا انسان علم میں آگے لیکن ہدایت میں پیچھے، ٹیکنالوجی میں عروج پر مگر اخلاق میں پستی میں، معلومات کے دریا میں غوطہ زن ہے مگر حقیقت سے غافل۔ آج کے نوجوان کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے مگر دل میں اندھیرا، زبان پر آزادی کے نعرے مگر روح قید۔ دنیا نے اسے سکھا دیا کہ ہر چیز ممکن ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سوشل میڈیا نے اسے لاکھوں لوگوں سے جوڑ دیا، لیکن اسے اللہ سے دور کر دیا۔ ایک لمحے میں قرآن سے زیادہ پر وقت صرف ہوتا ہے۔ نماز چھوڑ دی جاتی ہے مگر انسٹاگرام پر حاضری لازمی ہے۔ ماں باپ کی باتیں بوجھ لگتی ہیں مگر انفلوئنسرز کی ہر بات دل پر نقش کی جاتی ہے۔ یہ وہی فتنوں کا طوفان ہے جس کی خبر دی گئی تھی۔ نبی نے فرمایا، ایمان اس وقت ایسے ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا، اور آج کا ماحول بالکل وہی ہے۔ فحاشی عام ہو چکی ہے، بے حیائی کو ترقی کہا جاتا ہے اور دیندار کو پسماندہ سمجھا جاتا ہے۔ میڈیا، فلمیں، ڈرامے سب ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اللہ کو بھول جاؤ، نفس کو اپنا رب بنا لو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات مان لی ہے۔ آج نوجوان کہتا ہے میری زندگی، میری مرضی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی مرضی کو کون چلا رہا ہے، شیطان۔ آج اگر تم کسی کو نماز کی دعوت دو تو وہ تمہیں دقیانوسی کہتا ہے۔ اگر تم پردہ کرو تو لوگ کہتے ہیں تم پر ظلم ہو رہا ہے، اگر تم دین کی بات کرو تو تمہیں انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے مگر اصل میں دنیا بگڑ چکی ہے۔ یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے۔ ہم آسمان پر پہنچ گئے مگر دلوں میں جہالت بس چکی ہے۔ ہمیں چاند پر جانے کی خوشی ہے مگر ہم زمین پر سجدہ کرنا بھول چکے ہیں۔ الحاد بڑھتا جا رہا ہے، نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے۔ انہیں اللہ کا نام عجیب لگتا ہے مگر حرام کانٹینٹ عام بات لگتی ہے۔ ایک طرف مسجدیں ویران، دوسری طرف نائٹ کلبز آباد۔ ایک طرف قرآن ڈسٹ میں پڑا ہے، دوسری طرف نیٹ فلکس ٹرینڈنگ پر۔ یہ وہ زوال ہے جسے ہم ترقی سمجھ بیٹھے ہیں، اور یہ سب صرف ظاہری دنیا کی تباہی نہیں، یہ روح کی موت ہے۔ انسان خود کو کھو چکا ہے، اس کے اندر کا سکون، اس کی عبادت کی لذت، وہ آنسو جو صرف اللہ کے سامنے بہتے تھے، سب کچھ مر چکا ہے۔ آج اگر کوئی روتا ہے تو ہارٹ بریک پر، اللہ کے خوف سے نہیں۔ آج اگر کسی کی رات جاگتی ہے تو سرول کرتے ہوئے، تہجد میں نہیں۔ یہ روح کا زوال ہے اور یہی اصل تباہی ہے۔ مگر ابھی وقت ہے، ہاں ابھی وقت ہے۔ اللہ نے دروازے بند نہیں کیے۔ تم اگر لوٹنا چاہو تو آسمان کھلا ہے۔ اللہ تمہیں اب بھی معاف کرنا چاہتا ہے۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، وہ 10 قدم آئے گا۔ تم رو پڑو، وہ تھام لے گا۔ تم گناہوں کے بوجھ سے تھک جاؤ، وہ بخش دے گا۔ قرآن اب بھی وہی ہے، اذانیں اب بھی ہو رہی ہیں، مسجدیں اب بھی کھلی ہیں۔ صرف تمہارا دل بند ہے، اسے کھول لو۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، واپس پلٹو اس دین کی طرف جس نے تمہیں انسان بنایا۔ اپنے اب سے سچ بولو، کیا واقعی یہ زندگی تمہیں سکون دے رہی ہے؟ نہیں، یہ تمہیں کھا رہی ہے، یہ تمہیں اندر سے خالی کر رہی ہے۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو مگر دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ اصل زندگی تو وہاں ہے جہاں کوئی وائی فائی نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، صرف تمہارا عمل،
اور تمہارا رب ہوگا۔ تمہیں آج فیصلہ کرنا ہے، تو اس گمراہی کے سیلاب میں بہتے رہو، رک کر، سنبھل کر، اللہ کا دامن تھام لو۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہاری سانسیں گنتی کی ہے۔ جو دن گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جو رات تم نے گناہوں میں گزاری وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوگی، اور جو آنسو تم نے توبہ میں بہائے وہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو کیا تم تیار ہو ایک نئی شروعات کے لیے، ایک نئی زندگی کے لیے، ایک ایسے ایمان کے لیے جو دل کو زندہ کر دے؟ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کیا تم جواب دو گے؟